والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتہائی قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو عزیزو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی کامل اور جامع زندگی ہے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ آپ کا زندگی گزارنے کا ایک ایک انداز یہ اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے اور اتنا اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ لازم کر دیا ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ لازم کر دیا ہے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جو اپنائے گا اس کی دنیا آخرت دونوں چمک جائے گی ایسی جامع زندگی ایسی کامل و مکمل زندگی باقی ساروں کے طریقے باقی ساروں کی زندگیاں اللہ رب العزت نے یہاں سارے عقل مند سارے سمجھدار اور سارے مہذب تہذیب یافتہ اعلیٰ ترقی اور اعلیٰ کلچر میں دعویٰ کرنے والے سب کی زندگی ایک طرف سب کے طریقے ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک طرف کامیاب وہ ہوگا چمکے گا وہ نکھرے گا وہ بلندی انہیں ملے گی عزت انہیں ملے گی ترقی انہیں ملے گی جو پیارے آقا کی زندگی سے اپنی زندگی ملائے گے صحابہ نے آپ سے سچی محبت کی تھی صحابہ نے آپ سے سچا عشق کر دکھایا تھا آپ کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے آپ کی ایک ایک ادا پر اپنی زندگی لانے کی کوشش کرتے تھے صحابہ یہ نوٹ کرتے تھے آپ کا چہرہ کیسا تھا آپ کے بال کیسے تھے آپ مسکراتے اور ہنستے کیسے تھے آپ چلتے کیسے تھے آپ پہنتے کیا تھے ایک صحابی نے ایک مرتبہ دیکھا آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے کپڑے کے بٹن کھلے ہوئے تھے زندگی بھر بٹن نہیں لگائے لوگوں نے کہا کیا بات ہے آپ کپڑے کا بٹن نہیں لگاتے ہو فرمانے لگے میں نے اپنے پیارے آقا کو دیکھا ہے میں نے اپنے پیارے آقا کو دیکھا ہے کہ آپ کپڑے کا بٹن نہیں لگائے ہوئے تھے کسی ایک مرتبہ کا قصہ اسے زندگی کا معمول بنا دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ مجنون اور پاگل کہتے تھے دیوانہ کہتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے تو کہیں بیٹھ جاتے کسی سائے کے نیچے کھڑے ہو جاتے کہیں رک جاتے لوگوں نے کہا کیا بات ہے
آپ کی ہر چھوٹی بڑی ادا کی نقل اتارتا ہے۔ صحابہ آپ کے چہرے کے ایک ایک نشیب و فراز کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں کا، آپ کے منہ کا، آپ کے بالوں کا، آپ کے چلنے پھرنے کے انداز کا، کھانے کے طریقے کی نقل، پہننے کے طریقے کی نقل، زندگی پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرتی تھی۔ اسی میں عزت سمجھتے تھے، اسی میں بلندی سمجھتے تھے، اور اسی کی وجہ سے وہ ساری دنیا پر غالب تھے۔ میرے بھائی عزیز، میں آپ سے کیا عرض کروں، آج کے مسلمان کو خدا معلوم پیارے آقا سے محبت ہے یا پیارے آقا سے نفرت ہے، پیارے آقا سے دوستی ہے یا پیارے آقا سے دشمنی ہے۔ ایک ایک طریقہ زندگی کا وہ نبی کے طریقے کے مقابلے پر لاتا ہے۔ جیسے نبی کے طریقے میں شرم محسوس ہوتی ہو، جیسے نبی کے طریقے میں نبی کے طریقے سے نفرت ہو، کہنے کو تو زبان سے محبت کے دعوے کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اور لمبے لمبے چیخ کر نعرے لگاتا ہے کہ مجھے آقا سے محبت ہے، لیکن اس کی زندگی بتاتی ہے، اس کی چال ڈھال بتاتی ہے، اس کے کا پہناوا بتاتا ہے، اس کا چہرہ مہرا بتاتا ہے کہ اسے آقا سے کوئی تعلق نہیں، اسے نبی کی زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں، اسے نبی کے طریقے سے ادنا بھی کوئی محبت نہیں۔ چار لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا، آفس جاؤں گا، 10 دوستوں کے بیچ میں کھڑے رہوں گا، نبی والا چہرہ لے کر کیسے جاؤں؟ شرم آتی مسلمان کو۔ نبی جیسا لباس پہن کے کیسے جاؤں؟ مسلمان کو شرم آتی ہے۔ تو بہروپیوں کی طرح لباس بدل لیتا ہے، بہروپیوں کی طرح لباس بدل لیتا ہے، اور سمجھتا ہے لباس ہی تو بنتا ہے۔ دھوکہ عجیب لگا ہوا، کہتے ہیں ایمان تو دل میں ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایمان تو دل میں ہوتا ہے۔ میرا کپڑا مت دیکھو، میرا چہرہ مت دیکھو، میرا ظاہر مت دیکھو، ایمان تو اندر ہوتا ہے۔ میرے بھائی عزیزو، سچائی یہ ہے کہ اگر ایمان دل میں ہوتا، اگر لا الہ الا اللہ دل میں ہوتا، تو محمد الرسول اللہ بدن پر ظاہر ہو کے رہتا۔ اگر ایمان دل میں ہوتا تو نبی کے طریقے اس کی زندگی گزارنے کی ہر ادا سے جھلکتے۔ اور محبت نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے نام پر جان دینے والے وہ محبت کرنے والے تھے۔ آپ کے نام پر ایک صحابی ان کو قتل کیا جانے لگا، جان دینے کا موقع آیا، اس سے اللہ کے دشمنوں نے کہا تیرا کیا خیال ہے اگر تجھے ابھی چھوڑ دیا جائے، تجھے اگر چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ تیرے نبی کو قتل کر دیا جائے؟ کہنے لگے او نادانوں بیوقوفو، میرے بدلے میں، میری جان کے بدلے میں میرے پیارے آقا کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کانٹا چبھنا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آج مسلمان نبی کا سینہ چیر رہا ہے، دل پر چھری چلا رہا ہے، زندگی کے اندر سے اللہ کے نبی کے طریقے نکال کر اللہ کے دشمنوں کے طریقے زندگی میں اتار کے۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں سمجھنا کہ رہن سہن ہی تو ہے، شادی بیاہ ہی تو ہے، کپڑا پہننا ہی تو ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے مجدد اور ایسے عالم ربانی گزرے ہیں کہ جن کی مثال مشکل سے دی جا سکتی ہے۔ فرماتے تھے کہ پہلے مسلمان کا معاشرہ منتد ہوتا ہے، پہلے مسلمان کے رہن سہن سے، کپڑے چہرے سے اسلام نکلتا ہے، پھر اس کا ذہن دماغ بدلتا ہے، پھر دل سے ایمان مقصد ہوتا ہے، نام کا کہنے کو مسلمان بچتا ہے اور اسلام اس کی زندگی سے نکل چکا ہوتا ہے۔ آپ میری بات کا برا نہیں ماننا، میرے بھائیوں، میں آپ سے 100 بار معافی مانگ کر عرض کرتا ہوں، آپ
مسلمان گھر سے جوان بچی نکل رہی ہے لیکن اس کا لباس وہ اللہ سے دشمنی کا اعلان کر رہا ہے. اس کی چال ڈھال، اس کا زندگی کا ڈھنگ اور طریقہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے نفرت کی صدا دے رہا ہے. مسلمان سوسائٹی سے، مسلمان فیملی سے، مسلمان گھرانے سے جو قوم اپنا طریقہ بھول جاتی ہے، جو قوم اپنا رہن سہن اور اپنی معاشرت بھول جاتی ہے، وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا. آپ دیکھتے نہیں ہمارے ملک میں بھی ایسی قومیں ہیں جنہوں نے اپنی علامتیں باقی رکھی، اپنی نشانیاں، اپنا شعار باقی رکھا، تو وہ کافر اور اللہ کے منکر ہو کر اکڑ کر غرور سے اپنے طریقے پر دنیا کے ہر شعبے میں قائم ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ملک فتح کرنے گئے، ایک آدمی کو لے کر اپنے غلام کو لیا اور ملک فتح کرنے چلے گئے. مسلمانوں کی بڑی جماعت پہلے سے محنت میں لگی ہوئی تھی، ملک فتح نہیں ہو رہا تھا. راستے میں حضرت ابو عبیدہ اپنی جماعت کو لے کر استقبال کے لیے آ گئے. کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ بڑے دربار میں جا رہے ہیں، یہ پھٹا پرانا پیور لگا ہوا کپڑا، آپ کے کپڑے سے ملتا جلتا کپڑا، سادہ سادہ پیور لگا ہوا. کہنے لگے آپ اتنے بڑے دربار میں جا رہے ہیں، آپ لباس بدل لیجیے. یہ معمولی سی سواری، یہ میں ترکی گھوڑا لے کر آیا ہوں، آپ اس پر سوار ہو جائیے. حضرت عمر کو سمجھ میں تو نہیں آیا، نبی کے سچے غلام تھے، لیکن پیشکش کرنے والا آدمی بھی بڑا امین هذه الامه، بڑے آدمی تھوڑی دیر کے لیے بات مان لی. اپنا لباس اتار کر، جو نبی کے لباس سے ملتا جلتا لباس، وہ اتار کر ان کا لایا ہوا جوڑا پہن لیا، اپنی سواری چھوڑ کر ان کے گھوڑے پر سوار ہو گئے. چند قدم بھی نہیں چلے تھے، کہنے لگے میں اپنے آپ کو بدلا ہوا پا، میں اپنے آپ کو بدلا ہوا پا. آج مسلمان کی زندگی غیروں کے لباس میں، غیروں کے طریقے میں گزر رہی ہے اور مطمئن ہے کہ میں مسلمان. چند لمحے کے لیے لباس بدلا، کہنے لگے میں اپنے آپ کو بدلا پا رہا ہوں. کہاں ہے ابو عبیدہ؟ بلاؤ اس کو. کہا اے ابو عبیدہ، اے ابو عبیدہ، اگر تیرے سوا کوئی اور ہوتا مار مار کے اس کا وہ حشر بناتا کہ قیامت تک آنے والے لوگ انجام اور قیامت تک آنے والے لوگ عبرت حاصل کرتے کہ نبی کے طریقے بدلوانے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے. کہنے لگے لاؤ میرا کپڑا، لاؤ میری سواری. اپنا کپڑا وہی پہن لیا، پھٹا پرانا پیون لگا ہوا، اور اپنی معمولی سی وہ سواری پہن اس پر سوار ہو گئے. پھر کہنے لگے اے مسلمانوں، سنو غور سے. کہنے لگے كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام فلو طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به لأذلنا الله. اے مسلمانوں، ہم ذلیل لوگ تھے، ہم گرے پڑے لوگ تھے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہمارا کوئی بھاؤ نہیں تھا، ہماری کوئی قیمت نہیں تھا. اسلام آیا، اسلام کے مبارک اور پاکیزہ طریقے آئے، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے مبارک طریقے آئے. آپ کی زندگی کے وہ محبوب اور مبارک طریقے جنہیں اللہ نے پسند کیا، ہم نے اسلام کو گلے سے لگایا، نبی کی غلامی میں سر دے دیا اور آپ کے طریقوں میں اپنی زندگی ڈھال لی. پھر کیا تھا؟ ہم نے نبی کے غلامی میں زندگی دی، اللہ نے ذلت کی گھاٹیوں سے اٹھا کر عزت کی بلندی اور چوٹیوں پر پہنچا دی. کہنے لگے اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اگر ہم نے دوبارہ نبی کے طریقے چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کی، اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے دوبارہ وہی پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے دوبارہ وہی پہنچا دے. اس لیے میرے بھائی بھائیوں، اپنا معاشرہ اسلامی بنائیں. پہچاننا مشکل ہے، سلام کریں نہ کریں، نیت کرو، انشاءاللہ نیت کرو، اپنا معاشرہ اسلامی بناویں گے.
کر رہے ہیں. حلال مشکل ہوگا، حرام آ کر رہے گا. نکاح مشکل ہوگا، زنا آ کر رہے گا. پوری زندگی گزارنے کے طریقے نبی کے طریقے سے میل کھائیں. اللہ عزت دے گا، اللہ بلندی دے گا، اللہ چین سکون دے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لباس اور اس سواری میں ملک میں داخل ہو گئے. سارا ملک فتح ہو گیا. اللہ کے دشمنوں نے جب حضرت عمر کو دیکھا کہنے لگے ہو نہ ہو یہی مسلمانوں کا سچا خلیفہ اور امیر ہے. لو عمر سارا ملک تمہارے حوالے ہے. لو عمر یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس تمہارے حوالے ہے. یہ سارا ملک قدموں میں آ گیا. یہ دعوت اللہ کی محنت اور یہ اللہ کے راستے کا نفر اور خروج. میرے بھائی عزیزو، یہ جماعتوں کا آنا جانا جسے ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ زندگی کو نبی کی زندگی سے ملانے والا کام ہے. یہ نبی کا سچا غلام بنانے والا کام ہے. یہ پوری معاشرت کو بدلنے والا، پوری زندگی کو سنوارنے چمکانے والا اور دنیا اور آخرت کی عزت، دنیا اور آخرت کی بلندی اور دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی دلانے والا کام ہے. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ اس کام کو بھی زندگی کا مقصد بنائیں. خود اپنے آپ سے، اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں، مردوں میں، مستورات میں اور سب کی زندگی بدل کر سب کو اللہ کے حکموں پر اور نبی کے طریقوں پر کھڑا کریں گے انشاءاللہ.